ویلکم بیک اسٹوڈنٹس. آج ہم جو ہے ہم نے اینگولر مومنٹم کا جو بیسک لیکچر سٹارٹ کر لیے تھے انہیں کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آگے کی طرف دیکھتے ہیں کہ اور کیا کچھ ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے. یہ امپورٹنٹ چیز جس کی طرف ہم ابھی شروع سے ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ ہم ہائیڈروجن ایٹم پرابلم اسینشلی سالو کر رہے تھے. پھر ہم نے اس کو زیادہ جنرلائز کیا تھا اور جو ہم رزلٹس حاصل کر رہے ہیں دے آر ٹرو فار اینی سینٹرل پوٹینشیل انکلوڈنگ دا کولوم پوٹینشیل دیٹ اپلائز ٹو دا ہائیڈروجن ایٹم. اور امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ایک امپورٹنٹ فزیکل کوانٹٹی جو کہ اینگولر مومنٹم ہے وہ سینٹرل پوٹینشیلس والے سسٹمس میں کنزرو ہوتا ہے کلاسیکلی بھی, اور اب ہم ادھر جو ہے کوانٹم میکینکلی بھی یہ چیز ثابت کریں گے. کوانٹم میکینکلی ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیملٹونین اور اینگولر مومنٹم آپریٹرز جو ہے وہ کمیوٹ کرتے ہیں. اچھا, اس سلسلے میں امپورٹنٹ چیز جو ہم نے جانی تھی وہ یہ تھا کہ ہم سائملٹینیس آئگن اسٹیٹس لکھ سکتے ہیں ایل اسکوئرڈ آپریٹر کی اور ایل زی آپریٹر کی, کیونکہ یہ دونوں آپریٹرز آپس میں کمیوٹ کرتے ہیں. تو ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ جو ان کی کامن آئگن اسٹیٹس ہیں جن کو ایل ایم ایل سے ظاہر کر سکتے ہیں, یہ اسٹیٹ کو ایل ایم ایل سے, تو یہ آئگن ویلیو ایکویژن جو ان کی ہے وہ ہے ایل انٹو ایل پلس ون آئگن ویلیوز ہیں ملٹیپلائڈ بائی ایچ بار اسکوئرڈ انٹو ایل ایم ایل. یہ جو ہے یہ ایل اسکوئرڈ کی آئگن ویلیو ایکویژن ہے. اس میں آئگن اسٹیٹس, یہ آئگن اسٹیٹس ہیں, آئگن اسٹیٹس یا آئگن ویکٹرز آف ایل اسکوئر آف ایل اسکوئرڈ, اور یہ جو ہیں یہ آئگن ویلیوز ہیں آف ایل اسکوئرڈ. ٹھیک, تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ایل اسکوئر کی میجرمنٹ کریں گے تو ہمیشہ ہمیں ویلیوز جو ہے وہ انہی میں سے ملیں گی, ایچ بار اسکوئرڈ ایل انٹو ایل پلس ون. اور ایل زی جو آپریٹر ہے یہ ہیٹس نہیں لگا رہا مگر آپریٹرز ہیں. آئگن ویکٹرز جو آئگن اسٹیٹس تو کامن ہیں ایل اسکوئر کی بھی ایل زی کی بھی, اس لیے ایل ایم ایل ہی لکھی جا رہی ہیں. اور اس کی جو آئگن ویلیوز ہیں وہ ایم ایل ایچ بار ایل ایم ایل. آئگن ویلیوز یہ ہیں, آئگن ویلیوز یہ آئگن ویلیوز جس طرح اوپر آئگن ویلیوز ایل اسکوئر کی تھیں یہ ایل زی کی ہیں, اور یہ کامن آئگن اسٹیٹ ہے. جو آئگن اسٹیٹ ایل اسکوئر کی تھی وہی ایل زی کی بھی ہے. ٹھیک, تو یہ ہمارے پاس جو ہے امپورٹنٹ, یہ بھی ہم نے اس طرح ثابت نہیں کیا ایکسکیوز میں, مگر یہ ہم آگے چل کے ثابت کریں گے کہ دس از ٹرو. مگر یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. ہم نے یہ ضرور معلوم کر لیا تھا کہ ایل اسکوئرڈ اور ایل زی کی آئگن ویلیوز جو ہیں اس طریقے سے ریلیٹڈ ہیں کہ اگر ہم اسپیسیفائی کریں ایل کی ویلیو, اگر ہم یہ اسپیسیفائی کریں کہ ایل جو ہے وہ کوئی گیون ویلیو ہے ایل کی فار اے گیون ایل, اور ایل جو ہے ایک پازیٹیو انٹیجر ہو سکتا ہے. ایل کین گو فرام ایل which ranges from 0 to infinity, 0, 1, 2 to whatever value, infinity تک جو بھی ویلیو ہے. کچھ سسٹم ایسے ہو سکتے ہیں جس میں اینگولر مومنٹم ویلیوز جو آئگن ویلیوز ہیں یہ باؤنڈیڈ ہوں, اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں جس میں یہ باؤنڈیڈ نہ ہو, یعنی کہ ایک میکسیمم ویلیو ہو, اور کچھ سسٹم ایسے ہو سکتے ہیں جس میں کوئی بھی میکسیمم ویلیو نہ ہو, مگر یہ ہیں ہمیشہ پازیٹیو ہوں گے اور یہ ہمیشہ انٹیجر ہوں گے. یہ بھی ہم ثابت کریں گے. اگر ایل کی ویلیو ان میں سے کوئی دی ہوئی ہو, وہ زیرو بھی ہو سکتی ہے, 1 2 3 4 5 جو بھی ویلیو ایل کی گیون ہے, تو کورسپونڈنگلی جو ایم ایل کی ویلیوز ہو سکتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں مائنس ایل پلس ون سو آن
to -1 0 1 اس طریقے سے چلتے چلتے L-1 to L. تو اگر L کی کوئی بھی گیون ویلیو ہو تو ML کی ویلیو آپ وہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں بیکاز اٹ گوز فرام -L to +L ان یونٹس آف 1. یعنی ایچ بار کی یونٹس ہوگا تو 1 ایچ بار اگر آپ اینگلو مومنٹم کی یونٹ بنانا چاہیں، مگر اسٹیپ جو ہے سائز وہ 1 ہے. تو انٹیجرز جو ہیں وہ 1 اسٹیپ سے آپ آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، -L سے جائیں گے +L تک جائیں گے. مثال کے طور پر اگر L1 ہے تو کورسپونڈنگلی ML جو ہوگا وہ -L سے سٹارٹ ہوگا، یعنی کہ -1 ویلیو ہوگی. پھر ایک یونٹ آپ اس کو بڑھا دیں تو -1 میں ایک یونٹ بڑھائیں، -1 میں +1 ایڈ کریں تو آپ کا 0 آ جاتا ہے. اور آپ نے پھر اس میں ایک یونٹ بڑھانی ہے یہاں تک کہ آپ +L تک پہنچ جائیں. +L جو ہے وہ 1 ہے تو یہ 1 ہو جائے گا. تو یہ 3 ویلیوز الاؤڈ ہیں. اگر L=1 ہے تو ML کی یہ 3 ویلیوز ہوں گی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ L=1 کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس میں اچھا یہ 3 ویلیوز الاؤڈ ہوں گے. ML کی 3 ویلیوز ہو سکتی ہیں. دیز کین بی the 3 ویلیوز دیٹ ML کین ٹیک. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اس کو ہم کہتے ہیں آربیٹل اینگلو مومنٹم کوانٹم نمبر. نام تو لمبا ہے لیکن اینگلر مومنٹم کوانٹم نمبر اور ML جو ہے اس کو عام طور پہ آربیٹل میگنیٹک کوانٹم نمبر. L جو سبسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے نا وہ صرف اس چیز سے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس ایک اور اینگلو مومنٹم بھی ہے، اسپن اینگلو مومنٹم. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کے سسٹم کے اندر کسی سسٹم میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آربیٹل اینگلو مومنٹم جو ہے وہ 0 ہو اور اسپن اینگلو مومنٹم نان 0 ہو. جیسے کہ ہم نے اسٹرن گرلاک کا سلور ایٹمز کے ساتھ جب ایکسپیریمنٹ کی بات کی تھی تو صرف جو سنگل الیکٹران اسینشلی کنٹریبیوٹ کر رہا تھا جس کے آربیٹل اینگلو مومنٹم 0 تھا تو اس کا صرف اسپن اینگلو مومنٹم تھا. اس کے علاوہ کیونکہ آربیٹل اینگلو مومنٹم بھی ہو سکتا ہے، اسپن اینگلو مومنٹم بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کے پاس ٹوٹل اینگلو مومنٹم جو ہے وہ آربیٹل پلس اسپن اینگلو مومنٹم ہوتا ہے. وہ اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. اینی وے L نیچے لکھا ہوا تھا جس کو یہ جو ہے اس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں آربیٹل کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے اسپن اینگلر مومنٹم کے میگنیٹک کوانٹم نمبر سے اس کے ساتھ اس لیے آربیٹل لگا دیا جاتا ہے. آربیٹل میگنیٹک کوانٹم نمبر اور کئی دفعہ اس کو ایزیمیوتھل کوانٹم نمبر بھی کہا جاتا ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ کے پاس L=1 ہو تو L² کی جو میجرمنٹ پہ ویلیوز یعنی کہ آئگن ویلیوز مل سکتی ہیں وہ L×L+1 h² مل سکتی ہیں. تو اگر L1 ہے تو یہ ہوگی جو آئگن ویلیوز ہو سکتی نا آئگن ویلیوز آف L² وہ ہوں گی h². L کی جگہ 1 ڈال دیں 1 +1 L+1. تو اس کیس میں یہ آپ کے پاس جو آپ کو ویلیو مل سکتی ہے آربیٹل اینگلر مومنٹم اسکوئرڈ کی جب آپ میجرمنٹ کریں تو آپ کے پاس جو ہے 2h² جو ہے آپ کو ویلیو ملے گی. کوئی اسٹیٹ ایسی ہے جس میں L=1 ہے تو اس کے کورسپونڈنگ جو آئگن ویلیو L² کی میجرمنٹ میں ملے گی وہ 2h². اور LZ کی جو آئگن ویلیوز آف LZ جو آپ کو مل سکتی ہیں وہ ہے MLh². اب L کو ہم نے 1 لیا ہوا تو MLh² جو ہے ML جو ہیں وہ یہ 3 ویلیوز ہیں -1 0 1. ان کے ساتھ h² سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس آئگن ویلیوز آ جائیں گی LZ کی. تو آئگن ویلیوز جو LZ کی ہیں وہ ہو سکتی ہیں -h², 0h² یعنی کہ 0 اور +h². ٹھیک ہے. تو یہ 3 ویلیوز آئگن ویلیوز یہ ہے. اچھا ایک اور چیز اس میں مینشن کر دوں وہ یہ ہے کہ جو بھی ویلیو L کی گیون ہو تو ML کی ویلیو جو ہے نا 2L+1 ویلیوز ہوتی ہے.
وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اگر L1 ہے تو جو ML کی ویلیوز ہیں وہ 3 ہیں، 2L+1، 2 × 1+1، ٹھیک ہے نا. تو ML کی جو ہے ML ویلیوز آر نیٹلی لکھ لیتے ہیں، ML ویلیوز آر 2L+1، یہ 2L+1 ویلیوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اب آپ کے پاس جو بیسز ہے بیسکلی جو آپ نے بیسز چوز کی ہوئی ہیں یہاں پہ، جب آپ نے L² اور LZ، کیونکہ L² جو ہے اینگلو مومنٹم کے کسی ایک کمپوننٹ، کوئی بھی ایک کمپوننٹ لے لیں اس کے ساتھ کمیوٹ کرتا ہے. L² کمیوٹس ود LX، L² کمیوٹس ود LY، L² کمیوٹس ود LZ، یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. لیکن جب آپ نے L² کے ساتھ LZ کو چوز کر لیا تو آپ کی آئگن بیسز جو ہے وہ L² LZ کی آئگن بیسز ہے. اسے خالی LZ کا بیسز کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ جو LZ کی بیسز ہیں وہ L² کی بھی بیسز ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں آپریٹرز آپس میں کمیوٹ کرتے ہیں. جس طرح ہم نے یہ دیکھا تھا نا، ادھر جو میں نے یہ لکھے ہیں، یہ اگر آپ ان پہ غور کریں تو جو ادھر لکھے ہوئے ہیں یہ آئگن ویلیو ایکویشنز، اسینشلی یہی آئگن ویلیوز ایکویشنز کی یہی فارم ہے فار دا اسپن اینگولر مومنٹم آلسو. یعنی کہ ادھر L² کی جگہ S² ڈال دیں اور L کی جگہ S کر دیں اور ML کی جگہ MS کر دیں تو وہ اسپن اینگولر مومنٹم کوانٹم نمبر بن جائے گا. اسپن S جو ہے وہ اسپن کوانٹم نمبر بن جائے گا اینڈ سو فورتھ. تو یہ آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی جو آئگن ویلیو ایکویشن بن جاتی ہے وہ S×S+1 H² SMS بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہ جو آئگن اسٹیٹس ہیں اسی طرح SZ کی بھی لکھ سکتے ہیں. یہ جو آئگن اسٹیٹس ہیں نا، یہ سائملٹینیس آئگن اسٹیٹس ہیں، کامن آئگن اسٹیٹس ہیں S² آپریٹر کی اور SZ آپریٹر کی، ٹھیک ہے نا. تو جو آئگن بیسز ہے وہ SZ کے جب ہم بیسز کہتے ہیں تو وہ S² کا بھی بیسز ہے، کیونکہ یہ دونوں آپریٹرز کمیوٹ کرتے ہیں ان کی کس کامن آئگن بیسز ہیں. یہاں اسی طرح کی چیز چلی، صرف اس میں اور اس میں ایک بنیادی فرق، دو بنیادی فرق ہیں آربیٹل اینگولر مومنٹم کے اور اسپن اینگولر مومنٹم میں. ایک تو یہ ہے کہ آربیٹل اینگولر مومنٹم جو ہے صرف کی آئگن ویلیوز جو ہیں وہ صرف انٹیگرل ویلیوز ہو سکتی ہیں، یعنی انٹیجرز ہو سکتی ہیں، ہاف انٹیجرز نہیں ہو سکتے. وہ ہم آگے چل کے ثابت کریں گے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اینگولر مومنٹم ہے آئگن ویکٹرز ہیں جو یہ میں نے لکھے ہیں اوپر LML، یعنی یہ جو آئگن ویکٹرز ہیں یہ والے، یہ جو ہیں ان کی پوزیشن ریپرزنٹیشن موجود ہے. یعنی کہ اگر پارٹیکل کسی اینگولر مومنٹم اسٹیٹ میں ہے تو اس کی پرابیبلٹی ایمپلیٹیوڈ ٹو بی اے ڈفرینٹ پوزیشن ان اسپیس وہ آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں، اس سے اس پرابیبلٹیز ڈٹرمن کر سکتے ہیں آف ڈسٹریبیوشن ان اسپیس، ریئل اسپیس، کوآرڈینیٹ اسپیس بھی جسے کہتے ہیں. لیکن اسپن اینگولر مومنٹم کا آپ یہ نہیں کر سکتے. اسپن اینگولر مومنٹم کا کوئی ہم نے کبھی نہیں لکھا آئگن فنکشنس آف دا اسپن اینگولر مومنٹم جس میں پوزیشن ریپرزنٹیشن اس کی لکھی ہو. یعنی اسپن اینگولر مومنٹم جو آئگن اسٹیٹس ہیں یا اسٹیٹ ویکٹرز ہیں ان کی کوئی پوزیشن ریپرزنٹیشن نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہاف انٹیگرل ویلیوز بھی لے سکتے ہیں، جس طرح ہم نے الیکٹرانس کا دیکھا تھا کہ وہ اسپن ہاف پارٹیکل S=2 ہاف ہے وہاں، ٹھیک ہے نا. تو یہی آربیٹل اینگولر مومنٹم میں یہ فرق ہے. یہ چیزیں ہم آگے چل کے ثابت بھی کریں گے. مگر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیر آر ڈیپ سملیرٹیز، امپورٹنٹ اور فار ریچنگ سملیرٹیز ہیں، اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. سملیرٹیز جو ہے نا، اس لیے جو ہم نے اسپن اینگولر مومنٹم میں سیکھا ہے وہ ہم ادھر ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ان میں سے ایک چیز جو امپورٹنٹ تھی جو ہم نے اسپن اینگولر مومنٹم کے کیس میں اسٹڈی کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے جو یہ آپریٹرز ہیں ہمارے لیے اس وقت جو سب سے سگنیفیکنٹ آپریٹرز ہیں وہ وہاں پہ کیونکہ سائملٹینیس آئگن اسٹیٹ تھی، کامن آئگن اسٹیٹ تھی S² آپریٹر کی اور SZ آپریٹر کی. تو یہ ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ تھے کہ ان آپریٹرز کی جو ہے وہ
ہم میٹرکس ریپرزنٹیشن لکھیں. اسی طرح ایس ایکس کی میٹرکس ریپرزنٹیشن, ایس وائی کی, یہ ہم نے سارے جو ہے نا وہ میٹرکس ریپرزنٹیشن لکھی تھی. تو یہاں پہ بھی یہ سوال ہے کہ جو ہے وہ آربیٹل اینگولر مومنٹم آپریٹرز جو ہے ان کی میٹرکس ریپرزنٹیشن جو ہے وہ لکھنا, وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور اوبیسلی جو ہے وہاں ایک تو بہت بڑی آسانی تھی کہ ہم اسپن ہاف سسٹم کو کنسیڈر کر رہے تھے. تو تمام جو آپریٹر کی یہ آپریٹرس تھے, ایس اسکوئرڈ, ایس ایکس, ایس وائی, ایس زی, ان کی میٹرکس ریپرزنٹیشن بہت سمپل تھی کیونکہ 2x2 میٹریسز تھے. اب آربیٹل اینگولر مومنٹم پہ تو یہ کوئی شرط نہیں ہے نا کہ وہ 0 ہو, 1 ہو, 2 ہو, کوئی بھی وہ ہو سکتا ہے, تو اس لیے کافی کمپلیکیٹڈ بن سکتے. اسی طرح اسپن اینگولر مومنٹم کیونکہ ہم نے صرف ہاف کے لیے کنسیڈر کی, تو ہائر آرڈر کرتے جائیں گے تو وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ آتا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے کیونکہ سمپلسٹ جو پاسبل آربیٹل اینگولر مومنٹم کوانٹم نمبر ہو سکتا ہے وہ جو ہے وہ L از اکول ٹو 0 ہو سکتا ہے نا, یعنی دیر از نو اینگولر مومنٹ, دا سسٹم ہیز 0 اینگولر مومنٹ, آربیٹل اینگولر مومنٹ. اس کے بعد جو کمپلیکیٹڈ نیکسٹ جو کوئی ویلیو ہو سکتی ہے L کی وہ 1 ہو سکتی ہے. اچھا 1 کی اگر آپ کے پاس ویلیوز اسی طرح اگر ہم کنسٹرکٹ کریں تو ہمارے جو بیسس اسٹیٹس بن جائیں گی. اب ہم کہہ رہے ہیں میٹرکس ریپرزنٹیشن آف آربیٹل اینگولر مومنٹم آپریٹرس. ٹھیک ہے, یہ ہمارا اب اس چیز کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں. ایکسکیوز می. اچھا اس میں جو ہے جو چیز امپورٹنٹ ہے, جو چیز سمجھنے کے لائق ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے جس طرح کہا کہ جو آپ کے پاس بیسس L از اکول ٹو 1 اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایم ایل کی ویلیو 1 0 -1 جس طرح ہم نے کہا, تو آپ کے بیسس ویکٹر جو بیسس ہے آپ کی which is the eigenbasis of LZ and L squared ہے نا, کیونکہ دونوں کمیوٹ کرتے ہیں. تو بیسس جو ویکٹرز بن جائیں گے وہ آپ کے پاس بن جائیں گے 1 -1, L تو 1 ہے, ایم ایل کی ویلیوز ہم چینج کرتے جاتے ہیں اور جو کہ ویلیوز جا سکتی ہیں -1 to +1, تو 3 ویلیوز ہو سکتی ہیں -1 0 اور 1. تو آپ کے پاس جو بیسس ویکٹرز بن رہے ہیں آئگن ویکٹرز وہ یہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو +1 ہر دفعہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ظاہر ہی ہو جائے گا, خالی لکھا ہوا تو اس کا مطلب 1 ہے. تو یہ آپ کے پاس دس از دا سیٹ آف دا آئگن بیسز. آپ کے 3 آئگن بیسز ہیں. تو جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ایس آپریٹرز کی میٹرکس ریپرزنٹیشن لکھی تھی تو اس میں ہم نے میٹرکس ایلیمنٹس ایویلیویٹ کیے تھے. ٹھیک ہے نا, ان دا ایس زی بیسس, جو کہ ایس اسکوئرڈ کی بھی آئگن بیسس, تو ایس اسکوئرڈ ایس زی بیسس آپ کہہ سکتے ہیں. تو ادھر بھی جو ہے نا ہم نے اس بیسس کے اندر وہ میٹرکس ایلیمنٹس معلوم کرنے, اور صاف ظاہر ہے کہ یہ جو ہے 9 میٹرکس ایلیمنٹس بن جائیں گے. یعنی کہ اگر ہم نے بیسکلی یہ میٹرکس ایلیمنٹس ڈٹرمن کرنے ہیں ایل اس قسم کے. ون -1 ایل جی آپریٹر ہے, مختلف قسم کے, میں چینج کر رہا ہوں, 1 0 ہوگا, 1 -1 بھی ہوں گے. جو اگر کیٹ اور برا سیم ہے تو وہ ڈائگنل آپ کے پاس ایلیمنٹس آ جائیں گے, اور اگر کیٹ اور برا ڈفرینٹ ہیں, اسٹیٹس کے ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں, تو آف ڈائگنل ایلیمنٹس آ جائیں گے. مگر آپ کے پاس 9 ایلیمنٹس یا انٹریز آئیں گی میٹرکس کی, تو یہ جو ہے 3x3 میٹرکس بن جائے گا. تو یہ اگر ہم اس طریقے سے سب کو ایویلیویٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ چیز ڈٹرمن کرنی ہے. ایل زی کی اگر ہم نے میٹرکس ریپرزنٹیشن لکھنی ہے تو ہم نے یہ کام کرنا ہے. اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیتے ہیں.
تو آپ کیٹس جس طرح ہم نے وہاں کیا تھا بالکل اسی طرح کہ یہاں پہ آ جائے گا 1 1. اگلا آپ کے پاس کالم جو ہے وہ 1 1 0 کا ہے, 1 0 کا کالم ہے. مگر میں نوٹیشن دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ نوٹیشن میں وہ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں جو ہم نے پہلے بھی کرتے رہے ہیں. تو اس سے کرتے ہیں کہ پھر یہ کاما نہیں لگاتے ادھر, تھوڑی نوٹیشن کا ہے, کوئی ایشو ایسا نہیں. اچھا 1 0 یہ کیٹ, اور تیسرا کالم, 3 کالمس ہوں گے اسی طرح 3 روز ہوں گی, 3x3 ہے نا. تو 3 کالمس جو میں لکھنے لگا ہوں اس میں آخری والا جو کیٹ ہو, جو کالم ہوگا وہ اس کیٹ سے ریپرزینٹ ہوگا 1 -1, ٹھیک ہے نا, یہ 1 +1. اور اسی طرح جو آپ کے پاس براز ہیں کورسپونڈنگلی وہ 1 1 والی برا ہوگی, پھر 1 0 والی, یہ روز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے, 1 -1 برا. تو یہ اب آپ کو بیسکلی جب آپ اس ایلیمنٹ کو دیکھیں گے, ادھر والا یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ ایویلیویٹ کرنا ہے, یہ میٹرکس ایلیمنٹ ایل زی کو سینڈوچ کرنا ہے اس برا اور اس کیٹ میں. یہ بالکل اسی طرح جیسے وہاں 2x2 تھے, 3x3 انٹری زیادہ ہیں مگر بیسک پرنسپل سیم ہے. 1 1 ایل زی, ادھر میں ہیٹ لگا دیتا ہوں, 1 1, یہ میٹرکس ایلیمنٹ اس کو کورسپونڈ کرے گا. اگلے والا جو میٹرکس ایلیمنٹ ہے آپ کے پاس پہلی رو ہے, یعنی کہ یہ برا یہی آ رہی ہے 1 1, البتہ کالم بدل گیا ہے تو کالم سے کیٹ ریپرزینٹ جو ہے وہ کالم کو ریپرزینٹ کرتا ہے, تو یہ 1 0 والا ایلیمنٹ آ جائے گا. اسی طرح رو سیم ہے تو 1 1 والی رو آ گئی, ایل زی اور 1 -1. اچھا اب اسی طرح اگلے والے میں آ جائیں ادھر, تو یہ 1 0 رو ہے, ایل زی ہے اور یہ 1 1 ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے پاس یہ جو ہے 1 0 رو ہے, ایل زی ہے, 1 0. دیکھیں ڈائگنل ایلیمنٹس جو ہے نا, یہ ڈائگنل ایلیمنٹس ہیں نا, ان میں ڈائگنل ایلیمنٹس میں برا اور کیٹ جو ہے وہ سیم اسٹیٹس ہیں. دیکھیں نا 1 0 1 0, یہی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہہ رہا تھا, وہ اسی کی طرف وہی چیز نظر آ رہی ہے ادھر. اچھا اب یہ رو ہے تو یہ اگلا ایلیمنٹ آ جائے گا 1 0 ایل زی, اور جو کالم ہے وہ 1 -1 والا ہے, یہ میٹرکس. اچھا اب لاسٹ رو آ گئی 1 -1, یہ ایل زی آ گیا, یہ 1 1 آ گیا, یہ والا کالم. پھر 1 -1 والی رو میں ہم ہیں, ایل زی ہے, میں نے ہیٹ نہیں لگا رہا مگر آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایل زی جو ہے نا آپریٹر. اچھا جی 1 -1 والی رو ہے, اور آخری جو میٹرکس ایلیمنٹ ہے وہ یہ آ گیا. اب یہ بھی کیونکہ ڈائگنل ہے ایلیمنٹ ہے آف دا میٹرکس, تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیٹ اور برا سیم ہے اسٹیٹس ہے. اچھا اب ایل زی کی جو اٹس نون اپنے ہی بیسز میں, ہم ایل زی ہی کی بیسز میں جو کہ کامن بیسز ہے ایل اسکوئرڈ کی بھی, اس میں ہم اس کو ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, میٹرکس فارم میں اس کو لکھ رہے ہیں. تو ایک چیز تو ہمیں پہلے ہم نے جو ڈسکس کیا وہ اس سے ایک چیز تو ظاہر ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ دا آپریٹر ان اٹس اون بیسز از اے ڈائگنل میٹرکس. تو اب یہ ڈائگنل میٹرکس ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور ڈائگنل پہ جو ویلیوز ہوں گی وہ آئگن ویلیوز ہوں گی, اور آئگن ویلیوز اسی طرح آئیں گی کہ ہم نے پہلے کیٹ اور اس سے چلتے جاتے ہیں, تو وہی جو ہم نے کہا تھا اسی آرڈر میں ہوں گی. یہ جو ہم نے پچھلی دفعہ اسپن اینگل مومنٹم کے لیے ڈسکس کی تھیں چیزیں بالکل ویسی اپلائی ہو رہی ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ میٹرکس ایلیمنٹ ڈٹرمن کرنے. اچھا یہ میٹرکس ایلیمنٹ ڈٹرمن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ہے ایل زی, تو یہ آپ ڈٹرمن کرنے کا مطلب یہ کہ ایل زی آپریٹر جو ہے
ये स्टेट के ऊपर ऑपरेट करेगा, ये क्योंकि इसकी आइगन स्टेट है तो हमें पता है कि ये वैल्यू क्या मिलेगी। अब एल जी है, एल जी जो है, जब ये पहले वाला जो है ये एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे वाला जो है ये एम एल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो एल जी जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तो वी कैन यूज़ द आइगन वैल्यू इक्वेशन। हम ये जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारे पास ये आइगन वैल्यू आ जाना चाहिए, ठीक है, एंड वी विल गेट द स्टेट बैक। तो एम एल एच बार, एम एल जो है वो 1 है, तो ये एच बार हम लिख सकते हैं इसको, और ये 1 1 और वो स्टेट वापस आनी है तो 1 1। एच बार को बाहर इसलिए लिख लिया कि वो एक नंबर है, तो ये कैट ब्रा से बाहर आप लिख सकते हैं इसको, इनर प्रोडक्ट से बाहर लिख सकते हैं। तो ये क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, एल जी जो है ना, ये भी एक चीज़ है कहा गई है कि एल जी जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, वो आप चेक भी कर सकते हैं। जो एक्सप्लिसिट फॉर्म हमने एल जी के पहले लिखी हुई है, एक्स एक्स पोजिशन ऑपरेटर और लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स के टर्म्स में, उनको जाके आप चेक कर सकते हैं कि वो हर्मिशियन, ये हर्मिशियन ऑपरेटर, वैसे भी ये हर्मिशियन ऑपरेटर से के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर है। चलें वो वैसे चेक कर सकते हैं, उसमें अगर कोई आई वाई का फैक्टर है तो आप कर सकते हैं, मगर इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन जस्ट गो बैक यूजिंग द hermeticity of x and x and p's, you can check that। कहाँ गए ये, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को आप चेक कर सकते हैं कि ये एक एक्सक्यूज़ मी हर्मिशियन ऑपरेटर है, और उसमें आप x और पी वाई और y और पी एक्स का हर्मिशियन होने को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हर्मिशियन ऑपरेटर से मिलके बना हो, बीच में कोई आइज वाइज का फैक्टर नहीं है, तो ये इससे ज़ाहिर ही हो रहा है कि ये हर्मिशियन होगा। तो you can explicitly check it also। Anyway, तो इसका हर्मिशियन ऑपरेटर्स का मेंशन करने का मकसद ये था कि हर्मिशियन ऑपरेटर्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ हैं वो रियल होती हैं, और हर्मिशियन आइगन ऑपरेटर की जो आइगन वेक्टर्स हैं दे फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो वही ऑर्थोनॉर्मेलिटी की भी हम बात कर रहे हैं, तो ये 1 आ जाता है, तो ये आपके पास एच बार आ जाता है। तो इसका मतलब है ये जो पहला मैट्रिक्स एलिमेंट है ये एच बार, दैट्स काइंड ऑफ अ गुड न्यूज़, क्योंकि आपको पता है कि जो आइगन वैल्यूज़ हैं एल जी की, अगर एल इज़ इक्वल टू 1 है, यानी कि एल अगर इक्वल टू 1 है, तो जो एल जी के आइगन वैल्यूज़ हैं वो हो सकती हैं माइनस एच बार, ज़ीरो और एच बार, ठीक है। तो जो हमें नज़र आ गया है कि डायगोनल पे जो है एच बार आ गया, वन ऑफ द आइगन वैल्यूज़। तो अब ये एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे होगा ज़ीरो एच बार और यहाँ पे होना चाहिए माइनस एच बार, और बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए उस थ्योरम के लिहाज से कि एन ऑपरेटर इट्स ओन बेसिस इज़ डायगोनल एंड ऑन द डायगोनल यू हैव द आइगन वैल्यूज़। तो ये अब आप एक्सप्रेसली खुद से चेक कर सकते हैं, वो नज़र भी आ रहा है। अगर इस वाले को देखें, ये तो साफ नज़र आ रहा है ना, इस वाले को देखते हैं ताकि पता चले एक ज़ीरो भी आ रहा है। ये 1 1 है, एल जी है, और 1 0 है, तो ये आपको ज़ीरो दे देगा ना वैसे ही, क्योंकि एल जी जो है इसमें जो एम एल की वैल्यू है वो ज़ीरो है, तो एल जी की जो वैल्यू मिलेगी वो ज़ीरो एच बार मिलेगी। और फिर आप देखेंगे ये ऑर्थोनॉर्मल है, तो ये अब चले लिख लेते हैं ना, ज़ीरो एच बार है और 1 1 1 0 है, तो ये ज़ीरो ही आ जाता है, ठीक। तो उससे ये साबित हुआ कि ये वाला ज़ीरो है। इसी तरह आप जो है ना वो डिटरमिन कर सकते हैं। हमने अभी सिर्फ ये दो किए, और इसी तरह आप करें तो आप देखेंगे कि एल जी जो है ऑपरेटर रिप्रेजेंटेशन, जो मैट्रिक्स फॉर्म जो इसकी है वो आ जाती है एच बार 0 0 0 0 0
اس کے ساتھ بے شک ایچ بار لگا لیں تاکہ آئگن ویلیوز آپ کو نظر آئے. یہ آ جائے گا اس کا، جس کو کئی دفعہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے ایچ بار 1 0 0 0 0 0 0 0 -1. تو یہ 3x3 میٹرکس ہے اور یہ آپ کے پاس ایل زی کی ریپرزنٹیشن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اسی بیسس میں ایل اسکوئر کا بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت آسان ہے. جہاں پہ ایل زی آ رہا ہے وہاں ایل اسکوئر ڈال دیں اور ایل اسکوئر کی پھر آئگن ویلیو کوئیشن استعمال کریں تو ایل اسکوئر بھی آپ حاصل کر سکیں. تو ایل اسکوئر کو جب آپ کریں گے اسی طرح تو آپ کے پاس 2h بار اسکوئر باہر آ جائے گا. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ یہ آئگن ویلیوز جو ہیں اس کی یہ 2h بار اسکوئرڈ ہیں اور اس اپنے بیسس میں یہ ڈائگنل ہے. تو 0 1 0 0 0 1 یہ آ جائے گا. ٹھیک. اچھا اب یوزلی ہارڈر ٹو ویل، جس طرح آپ کو یاد ہو نا ایس ایکس کو میں نے آپ کو ہوم ورک کے طور پہ دیا تھا، پتہ نہیں ہاں ایس وائی شاید دیا تھا. ایس وائی ہم میں نے دیا تھا کہ ایس زی کی آئگن بیسس میں اس کو ایس وائی کو ایکسپریس کریں، یعنی ایس وائی آپریٹر جو تھا نا اس کا میں نے آپ کو دیا تھا. ایس زی کا تو آئگن بیسس میں ایس اسکوئر اور ایس زی کو لکھنا تو اسی طرح جس طرح ایل اسکوئر اور ایل زی کو انہی کے آئگن بیسس میں لکھنا جو ہے نا کافی آسان ہے، بیکاز زیادہ تر میٹرکس ایلیمنٹ زیرو ہو جاتے ہیں اور آپ کے صرف ڈائگنل ایلیمنٹس نان زیرو ہیں. تو البتہ ایس وائی اور ایس ایکس جو ہے وہ ایس زی کی بیسس میں ان کو ایکسپریس کرنا جو ہے نا اس میں تھوڑا سا آپ کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ڈائگنل نہیں ہے. تو یہ میں نے پھر آپ کو طریقہ کار بھی بتا دیا تھا. تو سم تھنگ ویری سملر ہے. تو یہاں پہ ہوم ورک جو ہے وہ آپ کا ایل ایکس اور ایل وائی کی میٹرکس ریپرزنٹیشن ان ایس زی سوری ایل زی بیسس. اچھا جب آپ ایل زی کہہ رہے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ وہ ایل اسکوئر کی بھی بیسس ہے مگر ایل زی کہہ دیتے ہیں فار شارٹ. ٹھیک ہے نا. تو دس از دا ہوم ورک. یہ آپ کے ہوم ورک پرابلم بھی ہے، میں اسپیسیفائی کر دوں گا کہ کون سی ہوم ورک پرابلم ہے جس کو پھر آپ وہ سالو کریں تو یہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا اب ایک ایگزامپل اگر ہم کریں تاکہ تھوڑا سا ہم جس طریقے سے ہم نے وہ کیا تھا ایگزیکٹلی بالکل جو چیزیں ہم پہلے میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ اسپن اینگولر مومنٹم اسپن ہاف سسٹم کو ڈسکس کر لیں نا تو بہت ساری چیزیں پھر آگے چلتی ہیں تو اس سے ریلیٹڈ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. وہ بڑا سمپل سا سسٹم ہے بٹ اٹ ہیلپس یو انڈرسٹینڈ اے لاٹ آف تھنگس. تو یہاں بھی اسی طرح ہے. ایگزامپل اگر ہم لیتے ہیں پارٹیکل ود اینگولر مومنٹم L از اکول ٹو 1 اس کا اینگولر مومنٹم اسٹیٹ ہے، مطلب ویلیو ہے اینگولر مومنٹم کی L از اکول ٹو 1. یہ آربیٹل اینگولر مومنٹم کوانٹم نمبر کی ویلیو ان اے گیون اسٹیٹ از L از اکول ٹو 1 اور اس کی اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ اسپیسیفائی کریں از ان دا اسٹیٹ اگر یہ اوپر نہ بھی بتاتے ہیں نا کہ L از اکول ٹو 1 ہے ہم تو پھر بھی یہ چیز آپ کو اسٹیٹ دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتی ہے کیونکہ پہلے والا جو نمبر ہے کیٹ کے اندر وہ L کو کورسپونڈ کر رہا ہے اور دوسرا نمبر جو ہے وہ ایم ایل کو کورسپونڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ L از اکول ٹو 1 اگر یہ نہ بھی لکھتے ہیں نا اس کو اگر نہ بھی مینشن کرتے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 1 ہے جو ہے یہ پہلا والا جو ہے یہ L کو کورسپونڈ کر رہا ہے، دوسرا والا جو ہے ایم ایل کو کورسپونڈ کر رہا ہے کیونکہ یہ اسٹیٹس جو ہے لکھی جاتی ہیں یہ اس طریقے سے لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. دیز آر آئگن بیسز آف ایل اسکوئرڈ اینڈ ایل زی، آئگن اسٹیٹس آف ایل اسکوئرڈ اینڈ ایل زی.
एल स्क्वायर की जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो एल की टर्म्स में हैं, और एल जी की जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो एम एल की टर्म्स में, वो हमने ऊपर लिखी हुई हैं। अच्छा जी, अब पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आपने ये इस किस्म की स्टेट है तो हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, that measurement of LC yields h bar, yields the value कह लें या yields h bar, ठीक है। कि एल जी की जब मेजरमेंट करें तो आपको एच बार वैल्यू मिल जाए। हमें पता है ना कि एल अगर 1 है तो एम एल की वैल्यूज़ जो हैं वो 1 0 -1 होंगी, और आइगन वैल्यूज़ जो हैं एल जी की वो एच बार भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो आइगन वैल्यूज़ ये हैं, ये आइगन वैल्यूज़ हैं। तो एम एल की वैल्यू को एच बार से मल्टीप्लाई करें तो आपको एल जी की आइगन वैल्यू मिल जाती है, और एल को एल प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें और फिर एच बार से मल्टीप्लाई करें तो आपको एल स्क्वेयर्ड की आइगन वैल्यूज़ मिल जाती। तो ये जहन में रखें। अच्छा, तो एल जिस तरह मैंने कहा कि एल अगर 1 है तो एल अगर 1 है तो एम एल जो है जिस तरह ऊपर लिखा बताया भी था कि 1 0 -1 हो सकता है। तो इसका मतलब आइगन वैल्यू जो एल जी की हो सकती हैं वो हो सकती हैं एच बार, 0 एच बार और माइनस एच बार। अब हमें एल ये हमें जो है एल जी की 0 एच बार या माइनस एच बार वैल्यू होने की प्रोबेबिलिटी का सवाल नहीं किया गया, वो भी किया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं, उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लें तो 0 एच बार का भी पूछा जा सकता है या माइनस एच बार का, मगर आज ये तीन वैल्यूज़ में से सकती हैं मेजरमेंट ऑफ एल जी में, क्योंकि एल इज़ इक्वल टू 1 है स्टेट के अंदर, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ पूछी जा सकती। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ के हवाले से हमने सारा कुछ करना है, तो सबसे पहला काम तो हमने ये देखना है कि ये स्टेट नॉर्मलाइज है या नहीं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि आप वो जो कोफिशेंट्स हैं इन स्टेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे, जैसे जो कि 1/3 स्क्वायर रूट है, 2/3 स्क्वायर रूट हो है, इसका जब इनको का एब्सोल्यूट स्क्वायर लिया जाए और ऐड किया जाए तो वो 1 आना चाहिए। तो 1/3 का जब एब्सोल्यूट स्क्वायर करते हैं तो रियल नंबर है, तो एब्सोल्यूट स्क्वायर का मतलब स्क्वायरिंग ही है, और 2/3 का जब करते हैं तो ये 2/3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट था, तो ये या ठीक है। तो ये इनकी जो है वो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई, और ये देख लें आपके ये 1 आपको दे देती है, ठीक है। तो नॉर्मलाइज्ड, तो पहली चीज़ तो नॉर्मलाइजेशन चेक करनी, वो नॉर्मलाइजेशन चेक कर ली तो इसका मतलब है कि अब स्टेट फैक्टर्स से हम जब प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ विल बी पॉजिटिव एंड बिटवीन 0 एंड 1, जैसा कि होना चाहिए। तो अब हम स्टेट को प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास वही सारा खेल है कि प्रोबेबिलिटी को अगर मैं ये प्लस एच बार का ना पूछा है तो प्लस एच बार अगर कह दूँ तो वो प्रोबेबिलिटी मालूम करने का मतलब ये है कि हम इस स्टेट की का इनर प्रोडक्ट लें उस कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट के साथ जिसमें वैल्यू जो है वो प्लस एच बार है, तो वो स्टेट 1 है, ठीक है। एम एल 1 होगा तो प्लस एच बार को कॉरस्पॉन्ड करेगा, ये एम एल है। एम एल जब 1 होगा ना, एम एल 1 जो है वो एच बार को कॉरस्पॉन्ड करता है, तो इसके साथ लेके इसका सब्स्टिट्यूट स्क्वायर करना है, यानी जो आपके पास इनिशियल स्टेट है, गिवन स्टेट है, उसका इनर प्रोडक्ट लेना है 1 के साथ और एब्सोल्यूट स्क्वायर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि ये भी इसी बेसिस में हैं, ये आपने इनर प्रोडक्ट्स लेने हैं, ऑर्थोनॉर्मेलिटी का इस्तेमाल करना है जो आप बहुत दफ़ा पहले कर चुके हैं, तो इसलिए कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। मगर चलें एक दफ़ा ये करके देख लेते हैं ताकि ये दोबारा से हमें जो है इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ये 1 प्लस 2/3 स्क्वायर रूट 1 1 0
और इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर। तो ये जो मैंने लिखा है इधर, ये जो स्टेट है ये आपकी वो साई है, साई स्टेट जो गिवन है, और ये वो स्टेट है जिसके ऊपर हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं, इनर प्रोडक्ट इसके साथ ले रहे हैं, क्योंकि हमें इंटरेस्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द फाइनल स्टेट वो 1 1, क्योंकि वही स्टेट है जिसमें L इज इक्वल टू तो 1 है, मगर ML जो है वो भी 1 है, और ML 1 होने का मतलब ये है कि LZ जो होगा वो इस स्टेट में वो प्लस H बार होगा। तो इसलिए हमने इसके साथ प्रोजेक्शन इसके लिए। अच्छा, ये हो गया। अब हमने सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। तो ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि ये जब आप इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो 1 दे देगा, मगर जब इसका इसके साथ लेंगे तो 0 दे देगा। तो सिर्फ आपके पास एक ही टर्म सर्वाइव करेगी, वो है 1/3 स्क्वायर रूट 1 1। और ये बिल्कुल वही रूल्स हैं जो हम पहले अप्लाई कर चुके हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम के केस में। तो ये आपके पास ये 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास 1/3 स्क्वायर रूट स्क्वायर्ड एब्सोल्यूट स्क्वायर है, और ये रियल नंबर है 1/3 इसकी। तो प्रोबेबिलिटी जो है ना आपके पास 1/3 है। अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 0H बार क्या है, तो फिर क्या करते हैं आप, इधर इसका इनर प्रोडक्ट में इधर 0 वाली के साथ, यानी कि 1 0 स्टेट के साथ इसका इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं साइन का। वो आपको ये करना पड़ता है साई, ये अगर आप कैलकुलेट करते तो वहाँ से जाहिर ही हो रहा है कि वो 2/3 होगा। वैसे तो सब देखने से पता चल रहा है, कोएफिशिएंट से ही पता चल रहा है कि जब उसका एब्सोल्यूट स्क्वायर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/3। अलबत्ता कोई आपसे ये पूछे कि -H बार की प्रोबेबिलिटी क्या है, LZ देखो ना, LZ की 3 वैल्यूज हो सकती है ना। अगर L1 है अगर, तो LZ की 3 वैल्यूज होती हैं, H बार, 0H बार और -H बार। अगर -H बार के बारे में कोई पूछता है तो क्या उसका जवाब होगा? देखिए ना, अब इस स्टेट को देखिए, L की ऐसी स्टेट, तो L की अगर 1 हो तो ये 3 वैल्यूज आ सकती हैं, मगर जो आपकी इनिशियल स्टेट है साई, उसमें कोई एम्पलीट्यूड है ही नहीं, यानी उसमें कोई ऐसा एम्पलीट्यूड है ही नहीं जो -H बार का हो, यानी कि आपके पास कोई ऐसा कोएफिशिएंट नहीं आ रहा जिसमें ये हो ऐसे लिखा हुआ हो 1 -1। कोई कैट ऐसा है ही नहीं इसमें डाला हुआ, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसका कोएफिशिएंट जो है वो 0 है, तो इसका 0 का एब्सोल्यूट स्क्वायर भी 0 है, प्रोबेबिलिटी उसकी 0 हो जाती है। ठीक, तो इसमें सिर्फ यही 2 एम्पलीट्यूड्स हैं, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है सिर्फ 1 1 और 1 0 स्टेट का। 0 का ये 1 1 -1 का कोई एम्पलीट्यूड इसमें है ही नहीं, लीनियर कॉम्बिनेशन में 1 -1 स्टेट शामिल ही नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में उसका अगर आपने उसको टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो उसका कोएफिशिएंट 0 रखना पड़ेगा, तो इसलिए उसका की प्रोबेबिलिटी 0 है फाइंड करने की। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप खुद से बैठ कर इस चीज़ों पर गौर कर सकते हैं और सवाल बना सकते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम के तौर पर। अच्छा, एक चीज़ और भी जो कैलकुलेट की जा सकती है यहाँ पे, वो ये है कि LZ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी स्टेट में कैलकुलेट की जा सकती है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब ये होता है, आपको याद होगा पिछले सेमेस्टर से, कि आपने किसी गिवन स्टेट में उसको LZ जो भी गिवन ऑपरेटर है उसको सैंडविच करना होता है, तो ये आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन दैट स्टेट मिल जाती है उस ऑपरेटर की। ऑपरेटर कौन सा है? वो LZ है। स्टेट कौन सी है? वो साई है। वो ये दोनों चीज़ें बताई हों तो फिर आप ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये इसलिए मेंशन करना इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म LZ की इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मगर उसमें हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि साई को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखें, मैट्रिक्स फॉर्म इसकी क्या हो। तो उसके लिए जो हम ये जिस तरीके से हमने कहा था ना कि जो बेसिस वेक्टर्स हैं अपनी ही बेसिस में वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे भी वो जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो कॉलम वेक्टर्स ही होंगे, और
उसी तरह वो यूनिट वेक्टर्स होंगे। सिर्फ ये है कि आपके पास एल जी की जो आइगन वेक्टर्स हैं या आइगन बेसिस हैं वो उसी तरह बिल्कुल एस जी की, जैसे याद करें एस जी के लिए जो हमारे पास आइगन बेसिस थी वो प्लस स्टेट जो थी उसकी मैट्रिक्स फॉर्म थी 1 0 और माइनस स्टेट की जो थी 0 1। तो ये जो है ये ये जो हमने कॉलम वेक्टर्स जो हैं इनको कॉलम वेक्टर्स कहते हैं ना इस किस्म के मैट्रिसेस को। तो ये कॉलम वेक्टर्स जो हैं इनको हमने एस जी के आइगन बेसिस में जब लिखा तो ये यूनिट वेक्टर्स बन गए, यानी कि एक एलिमेंट 1 है, दूसरा 0 है, बाकी 0 है। यहाँ क्योंकि हमारे पास जो है एल जी ऑपरेटर जो है वो 3 by 3 है, तो इसका मतलब ये है कि जो कॉलम वेक्टर्स होंगे इसमें 3 एंट्रीज आ रही होंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब 3 रोज होंगी इसमें, 2 की बजाय। इसमें इधर तो 2 थी ना, तो इधर 3 होंगी। तो इसको बिल्कुल उसी तरह बनाया जा सकता है कि आप 1 1 जो है उसको आप 1 0 0 का रिप्रेजेंटेशन दें, 1 0 को जो है फिर 1 जो है ना मूव कर बीच में आ गया, और इसी तरह 1 -1 जो 3 ही आइगन वेक्टर्स है ना वो 0 0 1 आपने कर दिया। तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं क्योंकि एक एंट्री 1 है और बाकी सारी 0। तो इस बेसिस में अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं जो हमें गिवन साई है जो कि ये है, इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो साफ ज़ाहिर है कि 1 1 जो होगा वो 1 0 0 होगा, और 1 0 ये तो 0 ही है, तो ये वाला जो आपको 0 1 0, इसका मतलब है कि दो जो है ये इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि साई जो है उसका कोफिशिएंट जो है 1/3 स्क्वायर रूट है, और पहला के जिसका मैट्रिक्स फॉर्म जो है और एल जी बेसिस में है तो ये 1 0 0 होगा प्लस 2/3 स्क्वायर रूट जो है वो 0 1 0 होगा, और तीसरा वाला जिसमें है ही नहीं उसका कोफिशिएंट 0 है। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसकी बन जाएगी वो उसकी बन जाएगी आपके पास 1/3 स्क्वायर रूट, या चलें इसको पूरा इसी तरह लिख देते हैं क्योंकि ऊपर से हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। 1/3 स्क्वायर रूट, 2/3 स्क्वायर रूट और 0, जिसको हम अब इस तरह भी लिख सकते हैं कि साई जो है मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो उसकी है 1/√3 अगर कॉमन ले लें तो ये बन जाता है आपके पास 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 0। तो ये आपने इस तरीके से आप एल जी के आइगन बेसिस में एल जी एल स्क्वायर्ड आइगन बेसिस जो है बिल्कुल उसी तरह आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो हमने डिस्कस किए थे उसको बिल्कुल उसी तरीके से इसको ये समझ लेंगे उसकी जनरलाइजेशन ही एक तरह से। तो ये हम इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये अगर हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको वैल्यूएट करना है सिर्फ ये दिखाने के लिए, वो आप एल जी को वैसे भी कर सकते हैं वैल्यूएट, वो ज़्यादा आसान है जो हम ऊपर से करते आए हैं कि आइगन वैल्यू इक्वेशन डायरेक्टली इस्तेमाल करें, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म सिर्फ जानने के लिए यूज़फुल है कि इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगर मैट्रिक्स फॉर्म को आप इस्तेमाल करना चाहें तो आपके पास कैट वेक्टर जो है ये वाला, ये तो ये आ जाएगा, ब्रा वेक्टर में ये रो बन जाएगा, ये कॉलम वेक्टर है ना वो रो वेक्टर बन जाएगा, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और इसमें कोई इमेजिनरी यूनिट यानी कि आई वगैरह नहीं है, इसलिए आपको उसकी वरी करने की जरूरत नहीं, सारे रियल नंबर्स हैं। और एल जी जो आपके पास मैट्रिक्स है वो 3/3 मैट्रिक्स है जो ये है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से भी आप ये चीज़ एक्सपेक्टेशन वैल्यू हासिल कर सकते हैं। यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एल जी जो है वो है 1/√3। अब ये मैं याद रखें कि एल जी जो है वो इस तरीके से है एल जी साई, ठीक है ना। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं तो अभी मैं ब्रा को जब लिखूँगा तो ब्रा जो है वो 1 स्क्वायर रूट 2 0 वाली रो बन जाएगी, फिर एल जी ऑपरेटर आ जाएगा जो कि है एच बार, जो मैंने इधर लिखा है ना इसको मैं इस्तेमाल करने लगा, इसका मतलब ये वाला फॉर्म, ठीक है, एच बार यहाँ कॉमन ले लिया, 1 0 0
0 0 0 0 0 -1 اور پھر آپ کے پاس کیٹ ویکٹر آ گیا جو کہ یہ ہے 1 اسکوائر روٹ آف 2 اور 0. اب سیدھے میٹرکس ملٹیپلیکیشن ہے، اس میٹرکس کو اس میٹرکس سے ملٹیپلائی کریں اور تو آپ کے پاس یہ ایج کو کامن لے سکتے، مطلب باہر لکھ سکتے ہیں، یہ ادھر یہ آ جائے گا. پہلے ہم ان دونوں میٹریسز کی ان دونوں میٹریسز کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو یہ والا میٹرکس ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا اور یہ میٹرکس آپ کو 1 0 0 دے دے گا. اور پھر آپ ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس h/3 آ جائے گا. تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم نے ایس والے کیس کو کیا تھا، وہاں ہم نے ایس ہاف کے لیے کیا تھا، مگر اگر ایس از اکول ٹو 1 کے لیے کرتے تو بالکل یہی چیز آ جاتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسکلی ہم نے یہاں پہ یہ سیکھا کہ یہ جو ہے جو نالج ہم نے اسینشلی اسپن اینگولر مومنٹم کے لیے حاصل کی تھی، اور ہم نے سیکھا تھا کہ اگر کوئی اسپن ہاف اسٹیٹ جو ہے لینئر کمبینیشن آف اسٹیٹس ان ایس دی بیسس لکھی ہوئی ہوں تو ان سے پرابیبلٹیز وغیرہ ہم کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے آگے چلتے ہوئے اب ہم نے یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ آربیٹل اینگولر مومنٹم اسٹیٹس اسپیس میں کچھ اسٹیٹس دی ہوئی ہوں، یعنی کہ ان کی کوئی آربیٹل اینگولر مومنٹم اور آربیٹل میگنیٹک کوانٹم نمبر ویلیوز دی ہوں اسٹیٹس کی، تو آپ پرابیبلٹیز وغیرہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں اسی طریقے سے. تو آج کے لیے پھر ہم ادھر رکتے ہیں اور اگلی دفعہ یہاں سے